بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. یہ قرآن مجید کی سورہ یوسف کی بالکل شروع کی آیات ہیں. سورہ یوسف ایک ایسی سورت ہے کہ جس میں صرف ایک مضمون بیان کیا گیا، صرف ایک ٹاپک. یہ قرآن کی واحد ایسی سورت ہے جس میں صرف ایک ہی چیز کا بیان ہے اور پوری داستان گھومتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد، آپ کے چاروں جانب. اور یہ واحد ایسے نبی ہیں کہ جن کی داستان کو، جن کے واقعے کو قرآن نے کمپلیٹ بیان بھی کیا، اور اس سورے کے علاوہ کہیں اور آپ کو ایک لفظ بھی آپ کے بارے میں نہیں ملے گا. سب کچھ ایک سورت کے اندر بیان کر دیا گیا. اس کے نازل ہونے کی جو اس کی وجہ نزول ہے اور جو اس کا پس منظر ہے، وہ یہودیوں نے اللہ کے نبی کو آزمانے کے لیے سوالات کیے تھے. ان میں ایک سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی تھا. ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 3 یا 4 دن میں مکمل مختصراً بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ اگر لمبا لے کر چلیں گے تو پورا رمضان بھی بس نہیں ہوگا. بہرحال سورت کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید. ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم سمجھ سکو. اس زمانے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے ہم نے آپ کو عربی زبان میں جو کتاب دی ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس کے بعد فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. جو ہم آپ کی جانب یہ قرآن نازل کر رہے ہیں، اس میں ہم آپ کو ایک شاندار قصہ سنانے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتلا دیا اللہ کے نبی کو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. یہ قصہ ہم سنا رہے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے حضرت یوسف کے بارے میں. مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے نبی کو کچھ بھی آنے والے زمانے یعنی فیوچر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رہتی تھی. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. حالانکہ قرآن مجید کی یہ آیت اور اس کے علاوہ سینکڑوں جگہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو معلوم ہوتا تھا وہ ایک ہی ذریعہ تھا، وحی، جبرائیل علیہ السلام کی آمد. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا. جبرائیل آتے اور بتلا دیتے یہ لوگ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں، ذرا ہوشیار رہیے. ایک نہیں، سینکڑوں مرتبہ یہ ہوا ہے. بہرحال تو قرآن نے واقعہ شروع کیا کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11. یوسف علیہ السلام کو جب یہ خواب دکھائی دیا تو آپ کی سگی والدہ، حقیقی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. کل ملا کر 12 بھائی تھے، 2 ایک ماں سے جن کا انتقال ہو گیا تھا. یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو دوسرے بھائی ان کے سگے بھائی تھے ان کا نام بنیامین تھا، جس کو آج کل جو یورپ کے رہنے والے یا عیسائی مذہب کے لوگ ہیں وہ نام رکھتے ہیں تو بولتے ہیں بنجامن.
جس کا آج کل تلفظ اور پروننسیشن یہ ہوتا ہے۔ تو دونوں ایک ماں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسری بہن سے نکاح کر لیا جو ان کی خالہ تھی۔ اب خالہ بھی اللہ کے نبی کی احادیث کے مطابق ماں کے درجے میں ہے اگر ماں کا، اور ویسے بھی پھر نکاح ہو جائے تو اب تو ویسے بھی ماں بن گئی۔ تو جب یہ خواب دکھائی دیا اپنے والد صاحب کے پاس گئے اور جا کر کے یوں کہا کہ میں نے آج دیکھا ہے 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو، اور اس حالت میں کہ وہ سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، میں کھڑا ہوں اور میرے سجدہ کر رہے ہیں۔ اتنا خواب آ کر کے بیان کر دیا حضرت یوسف نے حضرت یعقوب سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس خواب کو مجھ سے تو کہہ دیا ہے، بھائیوں سے مت کہنا۔ فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی پلان بنائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1 تو یہ سمجھیں خواب کی 3 قسمیں ہیں، 3 میں سے 2 کی تو کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، صرف ایک قسم کے جو خواب ہوتے ہیں وہی صحیح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، میں آپ دن میں 1000 طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، گاڑی جا رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، ہم مسجد آئے، بعض مرتبہ کھانے کا خیال بھی ذہن میں رہ جاتا ہے، اور جب سو جاتے ہیں بعض مرتبہ وہی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو دن میں ہوا ہے۔ بچوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جو بچہ مثال کے طور پر زیادہ نہ کھیلتا ہو، مگر جب اسکول سے تھوڑی رضائیں مل جائیں، چھٹیاں ہو جائیں، ہالیڈیز کا ماحول ہو، تو بچے کچھ دن میں زیادہ کھیلتے ہیں، اور بچے بستر پر پڑے پڑے رات میں کچھ نہ کچھ بولتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ جو دن میں کیا وہ ہو گیا رات میں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ دوسری چیز، شیطان بھی انسان کو خواب دکھاتا ہے، غلط چیزیں، ڈراؤنی چیزیں، یہ بھی اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری اور آخری چیز، وہ خواب جو اللہ کی جانب سے ہو وہ صحیح ہوتے ہیں، صرف ایک قسم کے خواب صحیح ہوتے ہیں۔ دوسری چیز اس آیت سے معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا بھائیوں کو نہ بتلانا خواب۔ نمبر 1 تو وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف اور بنیامین سے محبت بہت زیادہ تھی۔ اس محبت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس چاہت کی وجہ سے دوسرے 10 بھائیوں کو ان دونوں سے حسد رہتا تھا، اور حسد بھی ایسا ویسا نہیں، ایکسٹریم لیول، بہت زیادہ حسد کرتے تھے۔ تو نمبر 1 تو وجہ یہ کہ بیٹا بتلانا مت، تم بتلاؤ گے جا کر وہ کیا پتا ان کے ذہن میں کیا ہے، شیطان کیا ڈال دے، اسی واسطے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی کی بھی جو احادیث ہیں وہ سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب بھی ہو تو خواب کے بارے میں یہ چیز یاد رکھیں، اگر اچھا ہو تو بھی، اگر آپ کا اعتبار کسی پر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی ماہر ہو تو ہی ذکر کریں آپ۔ کیوں؟ خواب ہوتا ہے معلق، لٹکا ہوا۔ آپ کو خواب دکھائی دیا، کسی بیوقوف کے سامنے جا کر کہہ دیا، اس نے تعریف میں تعبیر تھی تو کچھ اور، مطلب تھا تو کچھ اور، ہونا تو کچھ اور چاہیے تھا، ان جناب نے اپنی جانب سے کچھ بیان کر دیا، وہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ خواب معلق ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ نے صحیح چیز بھی دیکھی آپ بیان کریں، مگر کسی ماہر کو بتلائیں، چاہے بری ہو یا اچھی۔ اور اگر برا خواب دکھائی دیا ہے، آپ ڈر گئے، تو حدیث کے اندر آتا ہے بائیں جانب تھوک دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ پڑھ لیں۔ اور ایک اہم چیز اس آیت کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک نبی نے جب اپنے بیٹے سے یوں کہا کہ بیٹا بتلانا مت، نمبر 1 تو وجہ یہ تھی کیونکہ دوسرے بھائی بھی ایک نبی کے بیٹے تھے، اور وہ سمجھ جاتے کہ مطلب کیا ہے، یوسف بھی نبی بننے والے ہیں، حسد ہو جاتا۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا، اللہ کے نبی نے باقاعدہ ایک جگہ یہ صاف صاف حدیث بھی ہے، آپ کے پاس ایک نعمت ہے اور خطرہ ہے، اگر دوسرے مسلمان بھائی کو معلوم ہوا تو وہ گناہ میں پڑ جائے گا، یعنی حسد ہو جائے گا، نہ بتلاؤ، کوئی بری بات نہیں، مت بتلاؤ، چھپا لو۔ آپ کسی کے سامنے جا کر کہیں گے ہمارا بزنس تو ایسا چل رہا ہے، اینول پروفٹ یہ ہے، اتنا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہوگا؟ بہت 100 میں سے آپ کو ایک بندہ ملے گا آج کے زمانے میں جو آپ کو دعا دے اللہ اور دے اور مجھے بھی ایسا ہی دے۔ حسد سب سے پہلے ہوگا۔ دوسرے نمبر پر کوئی نہ کوئی پلان بنانا۔ حدیث شریف کے اندر صاف آیا آپ کے پاس آپ کو اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اگر چھپا سکتے ہیں چھپائیں، نہ بتلائیں، کوئی بری بات نہیں ہے، چھپا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام سے 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا، کیونکہ نبی تو پہچان لیتا ہے خواب ہے کیا، اس خواب کا مطلب کیا۔ پہلا وعدہ یجتبیک ربک، یوسف یہ بات سن لو کہ آپ کا سلیکشن ہو چکا ہے، آپ منتخب ہو چکے ہیں، کس چیز کے لیے؟ نبوت، نبی آپ بھی بنیں گے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دوسری چیز آپ کو ایک ہنر دیا جائے گا، کیا؟ خواب کی تعبیر بتلانا۔ تیسرا وعدہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے اوپر بھی نعمت تمام ہو جائے گی جیسے آل یعقوب پر ہوئی اور اس سے پہلے ہوا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ نبوت کی نعمت، یعنی آپ کو بھی نبی بنا کر آپ کو بھی یہ نعمت دی جائے گی۔ کل ملا کر یہ قرآن مجید کی سورہ یوسف کا پہلا رکوع آج ختم ہوا ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے خلاصہ بیان کریں۔ ایک اہم چیز جو ان آیات سے معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ بعض لوگ شوخی بگھارنے میں، بعض لوگ تعریف میں ایک غلطی بہت کرتے ہیں، وہ یہ ہے، مثال کے طور پر مجلس لگی ہے، مجلس ایک صاحب کو خواب دکھائی دیا، انہوں نے کہہ دیا بھئی رات میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، رات میں کچھ نہیں دیکھا، بنایا اپنی طرف سے، وہی اپنا ہوم میڈ خواب لائے اور بیان کر دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جھوٹا خواب جب بیان کریں گے کسی کے سامنے، اور اگر کسی نے اس کی تعبیر بتلا دی ایسا ہی ہو جائے گا، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا خواب میں نمبر 1 جھوٹ سے کام نہ لیں۔ دوسری چیز، جتنا دکھائی دیا ہے ایرے غیرے کے سامنے بیان نہ کریں، کسی کے سامنے نہیں۔ ماہر کوئی ہو آپ کی نگاہ میں، کوئی عالم ہو، کوئی اس چیز کا ماہر، تو جا کر کہیں کہ مولوی صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے، اور جس کو بیان کیا گیا اس کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی منہ پھاڑ کر جو منہ میں آیا کھول دیا ایسا نہ کہے۔ اگر معلوم ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی آپ کہیں اور بتا دیں، ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا مطلب۔ یہ ہوتے ہیں آداب خواب کے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو بتا دیا، کسی کو مرشد بنا لیا، یہ اپنی طرف سے بتاتے پھر رہے کیا کیا ہو رہا ہے۔ اب ان کے ساتھ وہی تمام الٹی سیدھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، پھر مولوی صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ حالانکہ یاد رکھیے اچھی چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ آپ نے کچھ ڈراؤنا کچھ غلط دیکھا وہ شیطان کی جانب سے ہوگا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، خیر کی بات ختم ہو گئی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ ہاں جتنی مجلسوں میں آپ بیان کریں گے جو نہیں ہونے والا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ خواب معلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔